بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی 12ویں کلاس ترجمہ القرآن کا ہمارے پاس چیپٹر نمبر ہے جی 12 سورہ صف جو ہے اس کی ایکسرسائز ہے، تو چلیے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہے جی پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں، جس میں فرسٹ MCQs دیا گیا ہے کہ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نے بشارت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، تو ہمارے پاس اس کا دال جواب جو ہے وہ درست ہے۔ دوسرا MCQ ہے، سورہ صف میں مسبحات میں شامل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا ہم نے شروع کے چیپٹروں میں پڑھا تھا کہ مسبحات ان صورتوں کو کہتے ہیں جس کے آغاز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کی جائے۔ تیسرا MCQ ہے جی سورہ صف کی آیات ہیں، تو سورہ صف کی جو ہے وہ ہمارے پاس ہم نے شروع میں پڑھا اس چیپٹر کے کہ 16 آیات ہیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی چوتھا MCQ ہے سورہ صف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل کا تذکرہ ہے، تو اس میں 2 اعمال کا جو ہے وہ ابتدائی آیات میں تذکرہ ہے، ایک نیکی کا حکم دینا اور دوسرا اللہ کی راہ میں صف بندی کر کے جہاد کرنا، یعنی کہ دال جواب اس کا درست ہے۔ سورہ صف میں رکوع ہیں، تو یہ ہم نے اوپر ہی بتا دیا کہ جس کے جو ہیں وہ سورہ صف کے 2 جو ہیں وہ رکوع ہیں۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ تو اس میں پہلا شارٹ کویسچن ہے، سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس بشارت کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس اس کے لاسٹ پیراگراف کے اندر، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے کہ میرے بعد نبی مبعوث ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس بشارت کے متعلق نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا جی پہلا جو سوال ہے اس کا جواب۔ آگے دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس دوسرا شارٹ کویسچن کیا ہے۔ تو دوسرا شارٹ کویسچن ہمارے پاس بیان ہوا ہے کہ سورۃ صف کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو سورۃ صف کا مرکزی موضوع ہمارے پاس اس کا جواب ہے جی اسی پہلے پیج کے اوپر سورت کے، تو یہ ہمارے پاس آ گیا اس کے دوسرے سوال کا جواب کہ سورۃ صف میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا بیان ہے۔ آگے جی ہمارے پاس اس کا سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں، شارٹ کویسچن کون سا ہے؟ تو تیسرا شارٹ کویسچن ہے، سورۃ صف کی ابتدائی 2 آیات کا شان نزول تحریر کریں۔ تو اس کا جو ہے وہ ہم جواب دیکھتے ہیں جی اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو اس کا پہلے پیرے کے اندر جواب دیا گیا ہے کہ سورۃ صف کی ابتدائی آیات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف کی پہلی 2 آیات نازل فرما دی۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا شارٹ کویسچن نمبر آ گیا جی 3۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں چوتھا شارٹ کویسچن کیا ہے۔ تو چوتھا شارٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس سورۃ صف میں دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کا کیا اصول بیان ہوا ہے، کہ اگر آپ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا اصول ہے؟ تو اس کا جو اصول بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں تو خود اس پر عمل کریں، جب دوسروں کو نیکی کا حکم دیا جائے تو اس پر خود بھی عمل کیا جائے۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا سوال نمبر 4۔ آگے دیکھتے ہیں جی سوال نمبر 5 کیا ہے ہمارے پاس۔ سوال نمبر 5 ہے جی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی گفتگو سن کر حبشہ نے کیا کہا؟ تو جو ہے شاہ حبشہ نے کیا کہا؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس جو ہے اس کے لاسٹ پہ ہے جی صورت کے، کہ اس بشارت کی جو تصدیق ہے جی اس نے کہا کہ جو ہے وہ شاہ حبشہ نے کہا کہ یہ وہی رسول ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر جو ہے وہ 5 آ گیا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لانگ سوال کون سا ہے، سورۃ صف میں کہ بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو یہ لانگ کویسچن آ گیا جی ہمارے پاس کہ سورۃ صف کے بنیادی مضامین کون سے ہیں؟ تو ہمارے پاس اس کے لاسٹ پہ یہ مضامین دیے گئے ہیں، تو چلیے ان کو ریڈ کرتے ہیں جی۔ پہلا جو مضمون ہے لانگ سوال میں وہ ہے جی سورۃ صف کی ابتدا، پہلی ہیڈنگ آ جائے گی جی ہمارے پاس۔ اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کا تذکرہ۔ تو اس میں بیان ہوا ہے جی پہلا کہ جب دوسروں کو نیکی کا حکم دیا جائے تو خود بھی اس پر عمل کیا جائے، پہلا آ گیا۔ دوسرا ہے جی مسلمانوں کا صف باندھ کر جنگی منصوبہ بندی کر کے دلیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس جہاد کی مسلمانوں کو ترغیب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ترغیب دی ہے
مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اقوام کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس ایمان والوں کے لیے نصیحت کا بیان، تو اس میں ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے کہ تم اپنے رسول کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے اور اشاعت دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بہت سی نعمتوں یعنی غنیمتوں سے نوازے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو یہ ہمارے پاس اس کے 3 مضامین آگے آ گیا جی ہمارے پاس اس کا مضمون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ یا بیان۔ تو اس میں ہم پہلی ہیڈنگ دیں گے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ سورۃ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے کہ میرے بعد نبی مبعوث ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ اس بشارت سے متعلق نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اس کے بعد جی بشارت کی تصدیق یا شاہ حبشہ کا آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا بیان۔ تو اس بشارت کی تصدیق کرتے ہوئے مسیحی بادشاہ شاہ حبشہ اسمہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سن کر کہا یہ وہی رسول ہیں جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا اس کا جو مضمون ہے وہ جی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر یا تذکرہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم نے اس رسول مکرم یعنی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اور ہم انہیں اور ان کے دین کو سب پر غالب کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس مکمل جو ہے جی لانگ کویسچن ہو گیا یا اور چیپٹر بھی جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کو کسی بھی سوال کے اندر مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔